اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حصہ میں ہم نے اللہ رب العزت کے فضل سے کرم سے یہ بات بیان کی تھی قرآن و حدیث سے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام آپ وہ شخصیت ہیں، آپ وہ ذات ہیں، آپ وہ وجود ہیں، آپ وہ پیکر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کیا اور اللہ رب العزت کی توحید پر، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ پہلے مومن بھی مولا کائنات علی علیہ السلام ہے اور پہلے مسلم بھی مولا کائنات علی علیہ السلام ہے۔ اس دوسرے حصہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو مواد ہے آپ لوگوں تک کنوے کیا جا سکے، ڈیلیور کیا جا سکے۔ چونکہ پوری دنیا میں مجھے دوست احباب مجھے یہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کوشش کیا کریں کہ زیادہ مواد ہو لیکن کم وقت میں، اس لیے میں اپنی سپیڈ بھی تیز کر دیا کرتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ مواد آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج میں اس حصہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثابت کروں گا کہ مولا کائنات علی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں، وہ واحد وجود، وہ واحد پرسنالٹی، وہ واحد پیکر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی۔ جب لوگوں کو نماز کی سمجھ نہیں تھی، جب لوگوں کو نماز کا شعور نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، فہم نہیں تھا، ادراک نہیں تھا، لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ نماز کہتے کسے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام کی وہ ذات، وہ ہستی، وہ وجود ہے اس وقت بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ اس بات پہ رولا ڈالتے ہیں، جو ترتیب خلافت کو لے کے افضلیت کی بات کرتے ہیں، حالانکہ مولا کائنات علی علیہ السلام سے افضل یا ان سے اول ہونا تو صرف آقا علیہ السلام کی خصلت ہے۔ حضور علیہ السلام آپ سے پہلے، چونکہ آدم علیہ السلام سے امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ میں یہ حدیث موجود ہے، محب طبری کی ریاض النظرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 40,000 سال پہلے آقا علیہ السلام اور علی المرتضیٰ ایک نور تھے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور کا فرمان ہے، کنتو انا و علی نورن بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم۔ تو پھر علی سے کوئی اول کیسے ہو سکتا ہے، علی سے کوئی افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علی تو اس وقت بھی تھے جب نہ وقت تھا، نہ تب تھا، نہ کب تھا، کچھ نہ تھا۔ ایک حضور کا نور تھا، دوسرے علی المرتضیٰ کا نور تھا۔ تو آج میں یہ بات بیان کروں گا کہ سب سے پہلے نمازی بھی مولا کائنات علی علیہ السلام ہے، جب لوگوں کو نماز کی خبر بھی نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے مجھے پہلی حدیث دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہماری سیاہ ستہ کی معروف کتاب ہے جامع ترمذی، امام ترمذی کی، وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس کا صفحہ نمبر 849 ہے اور حدیث کا نمبر 3734 ہے، اور یہ دارالسلام اور ریاض کی چھپی ہوئی کتاب کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں جو عربی ٹیکسٹ کی سنگل والیوم میں ہوتی ہے، اور ریاض کی چھپی ہوئی دارالسلام کی جامع ترمذی۔ حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اول من صلی علی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے نماز ادا کی آقا علیہ السلام کی امامت میں، جب عام لوگوں کو، عام مخلوق کو، عام مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نماز ہوتی کیسے ہے، نماز کہتے کسے ہیں، تو اس وقت بھی مولا کائنات علی علیہ السلام آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی امت میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے ساتھ مولا کائنات علی علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ یہ پہلی حدیث میں نے آپ کو دی ہے جامع ترمذی میں، اس کی شرح نہیں کر رہا، حدیث کا حوالہ، متن اور ترجمہ آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ کے پہلے نمازی بھی علی، پہلا مومن بھی علی، پہلا مسلم بھی علی، یعنی کہ علی کا ہر جہت میں پہلا نمبر ہے۔ علی سے اول کوئی نہیں ہے، علی سے اول صرف اور صرف تاجدار کائنات، تاجدار امم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد کوئی ثانی ہو سکتا ہے، اول کوئی نہیں ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو بھی امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے آئے، ہماری سیاہ ستہ کی معروف کتاب دے رہا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 848 ہے، حدیث کا نمبر 3728 ہے۔
इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूं 3728 हदीस का नंबर है, सफा नंबर 848, जामे तिरमिजी सियासित्ता और मतबूआ दारुस्सलाम और रियाज की छपी हुई अरबी की किताब है। इस हदीस के रावी अनस इब्न मालिक हैं। आप कहते हैं, रिवायत करते हैं, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बुइसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैन व सल्ला अलैहि यौमुस सलासा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं कि पीर के रोज आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेइज्जत का ऐलान किया, पीर के रोज, और मंगल के रोज, मंगल के दिन मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम की मैयत में इमामत में नमाज अदा की। यानी आका अलैहिस्सलाम के इलाने नबूवत के अगले दिन मौलवी जी, अलामा जी, मुफ्ती जी, अगले दिन जिस जात ने, जिस हस्ती ने, जिस वजूद ने आका अलैहिस्सलाम की मैयत में नमाज अदा की है, उसका नाम अलीउल मुर्तजा है अलैहिस्सलाम। अगली हदीस देना चाहता हूं। इसी हदीस को इमाम हाकिम ने भी अपनी मुस्तदरक में लिया था, जिल्द नंबर 3 और हदीस का नंबर 4587। और इसी हदीस को इमाम अब्दुर रऊफ अल मुनावी ने फैजुल कदीर में जिल्द नंबर 4 और सफा नंबर 355 पे लिया था, जो मैंने आपके सामने बयान की कि पीर के रोज आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेइज्जत का ऐलान किया और मंगल के दिन, मंगल के रोज मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की। जब लोगों के लिए अभी नमाज उतरी नहीं, लोगों को नमाज का अभी पता ही नहीं, शऊर नहीं, फहम नहीं, अदराक नहीं, तो उस वक्त भी मौला कायनात नमाजी थे। मौलवी जी, किसी को अली अलैहिस्सलाम पर अफजलियत देने से पहले, मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के ऊपर किसी को फजीलत देने से पहले जरा अपनी अहादीस की कुतुब पढ़ लिया करें, अहले सुन्नत की कुतुब पढ़ लिया करें, फिर जाके मुंह खोल के इस तरह के फतवे दिया करें। मैं आपको अहले सुन्नत का अकीदा बता रहा हूं, मैं आपको आका अलैहिस्सलाम के फरमान बता रहा हूं, सहाबा के अकायद बता रहा हूं, नजरियात बता रहा हूं, और आप मुझे मुल्ला मनवाने की बातें बताते। अगली हदीस देना चाहता हूं, और ये जो अब हदीस देना चाहता हूं मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे, मौला अली अलैहिस्सलाम के अव्वल होने पे, पहले नमाजी होने पे। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में लेके आए, जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर 3542। इसी हदीस को इमाम मोहम्मद तयालसी अपनी मुस्नद में लेके आए, जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर 2753। हदीस सुने। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अव्वलु मन सल्ला मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद खदीजा अलीयुन व क़ाल मर्रतन अस्लम। सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सबसे पहले मर्दों में, यानी पाक बीबी खदीजातुल कुबरा के बाद जिस जात ने आका अलैहिस्सलाम के साथ नमाज अदा की हजूर की मैयत में, इमामत में, उसका नाम अलीउल मुर्तजा है। और यह भी आपने एक दफा फरमाया था कि पाक बीबी खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह के बाद आपने इस्लाम का भी ऐलान किया कबूल करने का, यानी पहला नमाजी भी अली, पहला मोमिन भी अली। आका अलैहिस्सलाम जब घर तशरीफ लाए गारे हिरा से, तो जब पीर के रोज आपने इस बेइज्जत का ऐलान किया है, तो उसी दिन आका अलैहिस्सलाम की मैयत में, संगत में पाक बीबी खदीजातुल कुबरा सलावतुल्लाह अलैहा उन्होंने नमाज अदा की। और अगले रोज यानी मंगल के रोज, चूंकि घर के मामलात है ना, तो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार करते हुए, तस्दीक करते हुए हुजूर के साथ नमाज अदा की। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम इमाम थे और पीछे नमाजी पाक बीबी खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला कायनात अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम, और कोई तीसरा नहीं। अगली हदीस देना चाहता हूं। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर 1191। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में लेके आया, जिल्द नंबर 6 हदीस का नंबर इंटरनेशनल नंबर बता 32085। इसी हदीस को मुहिब तिबरी रियादुन नदरा फी मनाकिब अल अशरा में लेके आया, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 111 में।
اسی حدیث کو امام شیبانی اپنی الاحادو والمسانی میں لے کے جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 169. اور حدیث کیا ہے کہ ان حبت القرنی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت علی یقول انا اول رجل صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت حبہ اورنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے مولا کائنات علی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں وہ پہلا بندہ ہوں، میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس نے آقا علیہ السلام کی میت میں سنگت میں نماز ادا کی. ٹھیک ہو گیا. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں. اس حدیث کو محب طبری ریاض النادرہ فی مناقب العشرہ میں لے کے جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 110 111. حدیث ہے انس بن مالک روایت کرتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال استن بی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثہ. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ پیر کے دن آقا علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، یعنی اعلان کیا پیر کے روز بعثت کا، اور منگل کے دن منگل کے روز علی اور مرتضیٰ نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو بھائی غیب کا علم نہیں ہے، تو لوگوں کے لیے تو ابھی نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ دیگر معاملات تھے، نہ عبادات تھی، نہ ان کو فرض کا پتہ تھا، نہ سنت کا، نہ ان کو واجب کا پتہ تھا، کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. حضور بھی عبادت کرتے تھے، پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی عبادت کرتی تھی، اور علی اور مرتضیٰ بھی عبادت کرتے تھے. اس کا مطلب ہے ان سے اول کوئی نہیں. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، صفحہ نمبر 19 حدیث کا نمبر 120، اور یہ دارالسلام الریاض کی چھپی ہوئی کتاب ہے. وہ دینا چاہتا ہوں میں. ان عباد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال علی انا عبداللہ وَأَخُو رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَآنَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِّينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی میں سیاستہ کی کتاب دے رہا ہوں، ابن ماجہ دے رہا ہوں. حضرت عباد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پیارے بھائی مولا کل علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول کا یعنی رسول اللہ کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، اور میرے بعد اس کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوگا. کوئی دعویٰ نہیں کرے گا میرے بعد صدیق اکبر ہونے کا سوائے جھوٹے کے. جو میرے بعد اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں صدیق اکبر ہوں وہ جھوٹا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی نماز ادا کرنے سے 7 سال پہلے نماز ادا کی. لو جی مولوی جی کدھر بھاگیں گے آپ علی کا چوتھا نمبر کہہ رہے ہیں، ادھر تو علی کا پہلا نمبر ہے. جب لوگوں کو نماز کی سمجھ نہیں تھی، فہم نہیں تھی، لات منات کے آگے گرے ہوئے تھے، سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی لات کی کر رہا ہے، کوئی منات کی کر رہا ہے، شرابیں اڑ رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں دین کسے کہتے ہیں. تو میرے مولا تو اس وقت بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے. 7 سال پہلے وہ اللہ کے ہاں نمازی تھے، سجدہ ریز ہوا کرتے تھے. زیادہ شرح نہیں کرنا چاہ رہا، وقت بچانا چاہ رہا ہوں. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں. اس حدیث کو محب طبری اپنی ذخائر الحکمہ میں لے کے صفحہ نمبر 59 ہے. حدیث ہے ان علی قال صلیت قبل ان یصلی الناس 7 سنین وفی روایت 7 سنین. آپ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں، میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے لوگوں کی نماز ادا کرنے سے 7 سال پہلے نماز ادا کی. مولا کائنات کا فرمانا ان علی علیہ السلام قال صلیت قبل ان یصلی الناس 7 سنین، یعنی لوگوں سے 7 سال پہلے، یعنی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ابھی کہ نماز کسے کہتے. تو مولا علی علیہ السلام اس وقت بھی نمازی تھے، مولوی جی، ملا جی، علامہ جی، مفتی جی،
اور یہ اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی اہل تشیع کی کتب سے نہیں دیا۔ سنیت ہی پڑھاتا ہوں، سنیت ہی سمجھاتا ہوں، سنیت ہی بتاتا ہوں، سنیت ہی پہنچاتا ہوں، سنیت ہی دکھاتا ہوں، اور میں وہ سنیت بتاتا ہوں جو بخاری سے ہے، جو مسلم سے ہے، جو ابو داؤد سے ہے، جو نسائی سے ہے، جو ترمذی سے ہے، جو حاکم سے ہے، جو قسطلانی سے ہے، جو اسقلانی سے ہے، جو سیوطی سے ہے، جو بہقی سے ہے، جو طبرانی سے ہے، جو قاضی عیاض سے ہے۔ ملا ملوانوں والی میں سنیت نہیں بتا رہا۔ اگلی حدیث بتانا چاہتا ہوں، اس حدیث کو محب طبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا میں لے کے جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 111 اور 112 ہے۔ حکم بن عیانہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، قال خدیجہ تو اول من صدق و علی اول من صلی الی القبلۃ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ واحد ہستی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کرنے والی ہیں، اور مولا کائنات علی علیہ السلام وہ ذات، وہ ہستی، وہ وجود، وہ پیکر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی میت میں قبلہ کی طرف نماز ادا کی، قبلہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے حضور علیہ السلام کی سنگت میں میت میں نماز ادا کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کو امام نسائی اپنی خصائص علی ابن ابی طالب میں لے کے آئے، صفحہ نمبر اس کا 30 ہے، بیروت لبنان کا نسخہ ہے میرے پاس۔ ان علی قال ما عارف احد من هذه الامه وفي روایت هذا الامه عبد الله بعد نبینا غیری عبد اللہ قبل ان یعبده احد من هذه الامه 9 سنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کائنات علی علیہ السلام روایت کر رہے ہیں، اور یہ امام نسائی خصائص علی ابن ابی طالب میں اس کا صفحہ نمبر 30 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ان علی قال ما عارف احد من هذا الامه، میں کسی اور ایسے بندے کو نہیں جانتا، کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا آقا علیہ السلام کی ساری امت میں، کسی بندے کو، کسی شخصیت کو نہیں جانتا کیا کہ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کی عبادت کی ہو، اور میں وہ بندہ ہوں، غیری حضور علیہ السلام کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کسی ایسے بندے کو میں نہیں جانتا کہ جس نے اللہ کی عبادت کی ہو حضور علیہ السلام کے سوا۔ میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت عام لوگوں سے 9 سال پہلے عبادت کی ہے، یعنی ایک روایت میں 7 سال آ رہے ہیں اور اس روایت میں 9 سال۔ یہاں فرما رہے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، پہلے آقا علیہ السلام ہے، آقا علیہ السلام کو چھوڑ کے بعد نبینا غیری، یعنی آقا علیہ السلام کے بعد میرے سوا کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے اللہ کی عبادت کی ہو، اس کے سامنے سر جھکایا ہو، نماز ادا کی ہو، اور عام لوگوں سے 9 سال پہلے میں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ لو جی مولوی جی، جب لوگوں کو عبادت کا پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کی کرنی ہے، لوگ تو دوسری طرف تھے۔ میں اب اس کو زیادہ کھولنا نہیں چاہتا، وقت بچانا چاہتا ہوں، شارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو محب طبری ریاض النظرہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے۔ اس کو ذخائر العقبہ میں بھی لے کے آئے، صفحہ نمبر 58 ہے۔ ان ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین وصلت خدیجۃ آخر یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثہ۔ اس میں بھی وہ روایت کر رہے ہیں، تو ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پیر کے روز نماز ادا کی، یعنی جس روز آقا علیہ السلام نے اپنی بعثت کا اعلان کیا اسی دن میرے آقا نے نماز ادا کی۔ وصلت خدیجۃ آخرہ، اور اسی روز پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اسی روز یعنی یوم الاثنین پیر کے روز بھی پاک بی بی نے نماز کی، نماز ادا کی۔ وصلی علی یوم الثلاثہ، اور مولا کائنات علی علیہ السلام نے منگل کے روز نماز ادا کی۔
یعنی جس دن آقا علیہ السلام کی پیر کے دن بعثت ہوئی، حضور نے بھی اسی وقت نماز ادا کی، پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ نے بھی ادا کی، اور مولا کائنات علی علیہ السلام نے منگل کے روز نماز ادا کی، یعنی 3، چوتھا کوئی نہیں۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام ابن سعد اپنی طبقات الکبریٰ میں لے کے ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21 ہے، کمال کی حدیث ہے۔ ان مجاہد قال اول من صلی علی وهو ابن 10 سنین وان محمد بن عبد الرحمن بن زرارہ قال اسلم علی وهو ابن 9 سنین وعن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب ان علی بن ابی طالب حين دعا النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى الاسلام كان ابن 9 سنین قال الحسن بن زید ويقال دون 9 سنین ولم یعبد الاوثان قط لصغرہ۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں، بڑی طویل حدیث لے کے آئے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں، وہ وجود ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نماز ادا کی، اور وہ 10 سال کے تھے، اور محمد بن عبد الرحمن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 9 سال تھی، اور حضرت حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اسلام کی دعوت دی اعلان کرنے کے لیے تو آپ کی عمر 9 سال تھی، اور حضرت حسن بن زید روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے اسلام کا اعلان کیا اس وقت آپ کی عمر 9 سال سے بھی کم تھی، اور آگے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں، فرماتے ہیں کہ 55 میں اسلام قبول کیا، اور اس سے بھی پہلے مولا کائنات نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ وَلَمْ يَعْبُدِ الْأَوْثَانِ قَطُّ لِصِغَرِهِ، کہ 9 سال اور 7 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، لیکن اس سے بھی پہلے جب اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا تو مولا کائنات علی علیہ السلام نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ یہ مقام بھی مولا کائنات کو ہی عطا ہوا ہے۔ کوئی 40 سال کا جا کے اس نے کلمہ پڑھنا اس کو نصیب ہوا، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 35 سال کی عمر میں، کوئی 30 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال کی عمر میں، اور مولا کائنات علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو اعلان کی بات کر رہا ہوں، مومن تو وہ سب سے پہلے ہیں، اعلان بھی یہ حدیث کہہ رہی ہے، اور یہ طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی بتا رہا ہوں، میں چوٹی کی کتاب بتا رہا ہوں میں آپ کو اہل سنت کی، اس میں وہ روایت لے کے آئے کہ جب 7 سال اور 9 سال کی ایج سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، بلکہ وہ پہلے نمازی ہیں۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ پہلے نمازی علی المرتضیٰ ہیں، پہلا نمبر مولا کائنات علی علیہ السلام کا ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے ہے، جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 776 ہے۔ اسی حدیث کو امام محمد تیالسی اپنی مسند میں لے کے ہے، جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 188 ہے۔ اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 101 اور 102 ہے۔ حدیث سنیں، ان حبت القرنی فی روایت طویلۃ قال انی سمعت علی بن ابی طالب یقول اللہم لا اعترف ان عبدا لک من هذه الامة عبدک قبلی غیر نبیک 3 مرات لقد صلیت قبل ان یصلی الناس 7۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حباورنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ طویل میں آپ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے اس امت میں، تاجدار کائنات کی امت میں، کسی شخص نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا، یعنی حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے، حضور تو پہلے ہے نا، بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جس کو جو ملا ہے حضور کے بعد ہی ملا ہے، حضور سے بس اللہ ہی بڑا ہے، اور کوئی حضور سے بڑا نہیں ہے، نہ کوئی حضور سے پہلے ہے، سارے معاملات حضور کے بعد کے ہیں، تو سوائے تیرے نبی کے کسی شخص کو میں نہیں جانتا، اور یہ بات آپ نے 3 بار دہرائی، اور فرمایا کہ میں وہ شخصیت ذات ہوں مولا جس نے لوگوں کی نماز سے بھی 7 سال پہلے تیری نماز ادا کی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی علی اس وقت بھی نمازی تھے جب لوگوں کو نماز کی سمجھ بھی نہیں تھی، پتہ بھی نہیں تھا. یہ جو میں ایک حدیث دینا چاہتا ہوں، بڑی ایمان افروز حدیث دینا چاہتا ہوں، اور یہی میں حوالہ جو لوگ خود کو بریلوی کہتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کا حوالہ بھی دینا چاہوں گا. اس پہ میں اس فتنے کا کلا کما کر دوں گا. یہ بڑی طویل ایک روایت ہے، حوالے سن لیں. اس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 1787 ہے. اس کو امام ابن عبد البر اپنی الاستیاب میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1095 ہے. اسی حدیث کو امام محمد ضیاء مقضی الحدیث المختارہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 8 ہے، حدیث کا نمبر 6479 ہے. اسی حدیث کو محب طبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 ہے. اسی حدیث کو احمد رضا خان بریلوی، اس وقت میں بریلوی اور رضویوں سے مخاطب ہوں، سنو ان کا فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179 180 183 184. بڑی طویل حدیث ہے. حضرت اسماعیل بن ایاس بن عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے جد اعلیٰ سے یہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں. ان اسماعیل بن ایاس بن عفیف الکندی ان ابیہ ان جدہ قال کنت امرا تاجرا فقدمت الحج فاتیت العباس بن عبد المطلب. حضرت اسماعیل بن ایاس بن عفیف الکندی اپنے والد سے، وہ دادا جان سے، اپنے جد اعلیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک تاجر تھا اور میں حج کی نیت سے مکہ گیا اور وہاں جا کے میں حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچا. چونکہ عباس بن عبد المطلب بھی تاجر تھے اور ہم ان سے سامان خریدا کرتے تھے. منا کے مقام پہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. کہتے ہیں میں حضرت عباس بن عبد المطلب سے کنورسیشن کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا. اذ خرج رجل من خبائن قریب منہ. بڑی خاص بات، وہ کہتے ہیں جب ہم کنورسیشن کر رہے تھے تو ایک خیمے سے ایک شخص باہر نکلا، بالکل قریب ہی تھا. اذ خرج رجل من خبائن قریب منہ فنظر الی الشمس. ایک شخص اس خیمے سے باہر نکلا اور اس نے سورج کی طرف دیکھا. فلما راها مالت یعنی قام یصلی. کہتے بس سورج کی طرف دیکھا، اس نے دیکھا ہے شاید یہ غروب ہونے والا ہے، اور پھر وہ کھڑا ہو کے نماز ادا کرنے لگا. توجہ کے ساتھ یہ حدیث کو سنیں. جب نماز ادا کرنے لگا وہ شخص، قال ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل. پھر اسی خیمہ سے جہاں سے وہ شخص باہر نکلا تھا ایک عورت باہر نکلی. اسی خیمہ سے ایک عورت باہر نکلی. فقامت خلفہ تصلی. پھر وہ اس شخص، وہ جو بندہ پہلے نکلا تھا، اس کے پیچھے کھڑی ہو کے وہ بھی نماز ادا کرنے لگی. ذرا توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیں، میں نے حوالے آپ کو دے دیے. ثم خرج غلام حين رحق الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلي. پھر وہ ایک لڑکا اسی خیمے سے نکلا اور وہ لڑکے کی ایج بہت کم تھی، یعنی قریب بلوغت تھا، نوجوان تھا، بچہ تھا، اور وہ بھی اسی خیمے سے نکلا اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ بھی نماز ادا کرنے لگا. بڑی خاص بات. قال فقلت للعباس. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عباس سے پوچھا من ھذا یا عباس. اے عباس یہ شخص کون ہے؟ قال ھذا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن اخی. وہ کہتے ہیں یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب میرے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھتیجا ہے. قال فقلت من المرأة. قال یہ عورت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا امرأته خدیجہ بنت خویلد. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، حضرت خویلد کی بیٹی. قال قلت من ھذا الفتى. یہ بچہ کون ہے؟ تو قال ھذا علی بن ابی طالب بن عمہ. کہتے ہیں یہ علی بن ابی طالب ہے، اس کے چچا کا بیٹا. بڑی خاص بات. فقلت فما ھذا الذی یصنع. کہتے ہیں میں نے پوچھا عباس سے یہ کیا کر رہے ہیں تینوں؟ تو قال یصلی. کہتے ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں. وہو یزعم انہ نبی ولم یتبعہ علی امرہ
इल्ला मरातहु व इब्नु उम्मिही हाज़ल फता। हाय हाय हाय, वो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ये तीनों नमाज पढ़ रहे हैं, हालांकि ये क्लेम करते हैं, इनका ये दावा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का, क्या कि मैं नबी हूं, हालांकि इनको मानने वाला इनकी बीवी यानी खदीजातुल कुबरा और इनके चचा के जो बेटे, इनके भाई अली इब्न अबी तालिब, ये जो बच्चा है, इनके अलावा कोई तीसरा नहीं, यानी ये सिर्फ तीन है। इस हदीस से ये बात क्लियर हो रही है कि ये तीन सबसे पहले थे, हजूर अलैहिस्सलाम, पाक बीबी खदीजातुल कुबरा और अली और मुर्तजा, कोई चौथा नहीं था। हालांकि वो दावा करते हैं कि अन करीब कैसर और किसरा के खजाने इन पर खोल दिए जाएंगे। बड़ी खास बात देना चाहता हूं, वो कहते हैं कि खुदा की कसम अगर मैं उस वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता तो फ़अकूना सालिसन मा अली इब्न अबी तालिब, तो मैं अली अलैहिस्सलाम के साथ तीसरा बन जाता, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था, बाद में जाके मेरे नसीब में हुआ है। इसका मतलब है मौलवी जी, अलामा जी, मुफ्ती जी शर्म करें, बल्कि अहमद रजा खान बरेलवी ने तो आगे कमाल कर दिया। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 183 184 फरमाते हैं वलम युस्लिम माहू गैरु हाउलाई सलासत। वो कहते अहमद रजा खान बरेलवी को मानने वालों, रिजवियो बरेलवियो, फतावा रिजविया जिल्द नंबर 2 है, वो कहते हैं इन तीन के सिवा किसी ने इस्लाम कबूल ही नहीं किया था, ये तीन ही थे, चौथा कोई नहीं था। वो कहते अगर मेरी किस्मत में होता तो उस वक्त में देख के कलिमा पढ़ लेता तो मैं चौथा हो जाता। मौलवी जी, अली के ऊपर जिन लोगों को तुम तरजीह देते हो, अफजलियत देते हो, फजीलत देते हो, पहले पता कर लिया करो कि उन्होंने खुदा को तस्लीम कब किया था, ताजदार कायनात को नबी कब माना था, नमाज कब अदा की थी, अल्लाह के सामने झुके कब थे, सजदा रेत कब हुए थे, अल्लाह की बारगाह में उन्होंने सजदा कब किया था, अल्लाह की तौहीद को माना कब था। फिर जाके कोई अली के अलावा मिलेगा तो मुझे बताना जरूर। मेरे मौला तो सबसे पहले नमाजी हैं, मेरे मौला तो सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का प्रचार करने वाले हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले हैं, अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले हैं, अल्लाह के दीन के लिए जिद्दोजहद करने वाले हैं, स्ट्रगल करने वाले हैं। पहला नमाजी भी अली, पहला मोमिन भी अली, पहला मुस्लिम भी अली, पहला गाजी भी अली, पहला मुजाहिद भी अली, पहला सखी भी अली, पहला जाहिद भी अली, पहला आबिद भी अली, पहला मुत्तकी भी अली, पहला परहेजगार भी अली। अली का पहला नंबर है। किसी जहत से, किसी डायमेंशन से, किसी रुख से, किसी जाविया निगाह से देखोगे तो मौला कायनात अली और मुर्तजा की जात ही पहले नंबर पर नजर आएगी। ये मैंने इख्तिसार के साथ अभी सैकड़ों पढ़े हुए, मेरे दोस्त कहते हैं कि लामा साहब ज्यादा वीडियो को आप तवील ना किया करें, इसकी लेंथ कम रखा करें। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इतनी हदीस है, अंबार लगे हुए हैं। एक ही बात मोटी पल्ले बांध लो कि अली का पहला नंबर है अलैहिस्सलाम।